وقفے کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور ناظرین آج ہمارے ساتھ ایک بار پھر سے موجود ہیں جناب حافظ نوید احمد زبیری صاحب اور انہی کے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر ساجد اقبال صاحب. دونوں حضرات کو ہم اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. خوشی ہوئی آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لے کر آئے. ناظرین جس طرح سے آپ جانتے ہیں کہ آج ہمارا جو ٹاپک ہے ہمارے ٹرانسمیشن کا بھی دعا کے حوالے سے اور اس کی اہمیت کے حوالے سے ہم لوگوں کے آج سوالات ہوں گے مولانا صاحب سے بھی اور ڈاکٹر صاحب سے بھی. تو بلا تاخیر ہم اپنے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں اور سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. دعا کے حوالے سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے تو ناظرین کو یہ بتائیں کہ دعا کی اہمیت اور فضیلت یہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ ہے کہ دعا ایک ایسی عبادت ہے کہ انسان کسی بھی وقت اور کسی بھی حال میں مانگ سکتا ہے. دیگر عبادات کے حوالے سے آپ سب جانتے ہیں کہ اس کے تقاضا یہ ہے، اس کے لیے مثلا جیسے نماز ہے یہ ایک عبادت ہے، لیکن اس کے لیے باوضو ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، اس طرح کی دیگر چیزیں ہیں. لیکن دعا کے لیے اس طرح کی کوئی شرط نہیں ہے، یہ ایک ایسی عبادت ہے. دوسری بات دعا کے حوالے سے یہ بھی ہمارے ذہنوں میں رہنی چاہیے کہ دعا مومن کا ایک ایسا ہتھیار ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی مشکلات کو آسان کروا سکتا ہے. جو اس کی ضروریات ہیں، جو اس کی حاجات ہیں، وہ ان دعاؤں کے ذریعے اپنی ان ضروریات اور حاجات کو اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتا ہے اور لے سکتا ہے. دعا کے حوالے سے جو سب سے بنیادی شرط ہے وہ حدیث پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بندہ بہت ہی پریشان حال ہے، زندگی اس پر یوں سمجھ لیا جائے کہ تنگ ہو چکی ہے، اس کے لیے کوئی آسانی کا راستہ بچا ہی نہیں ہے، جدھر وہ دیکھتا ہے اس کے لیے مشکل ہی مشکل اس کو پیش آ رہی ہے. ان حالات میں وہ بندہ اس کیفیت میں اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے کہ اس کی حالت کو دیکھ کر یوں محسوس ہوتا ہے کہ گویا وہ کوئی لمبا سفر کر کے آیا ہے. اس کے کپڑوں پر گرد جمی ہوئی ہے اور اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، اور وہ اللہ سے یا ربی کہہ کر پکارتا ہے اور دعائیں مانگتا ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حالانکہ اس بندے کی حالت یہ ہے کہ وہ مطعمہ حرام، اس کا کھانا حرام کا ہے، وہ مشربہ حرام، اس کا پینا حرام کا ہے، وہ غذی بالحرام، اس کی غذا ساری کی ساری غذا حرام کی ہے، تو فَأَنَّا يُسْتَجَابَ لَهُ، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو کیوں سنے. اس حدیث پاک سے ہمیں جو سبق مل رہا ہے اور جو سب سے بنیادی ادب ہمیں سیکھنے کو مل رہا ہے، ہم سب کا یہ گلہ اور شکوہ اور ہم لوگوں سے بھی سنتے رہتے ہیں کہ دیکھیں ہم بہت دعائیں کرتے ہیں، ہم نے بڑی دعائیں کی ہیں، دعاؤں کا اہتمام کروایا ہے، حرم پاک میں بھی دعا کروائی ہے، فلاں بزرگ سے بھی کروائی ہے، فلاں موقع پہ بھی بڑی لمبی دعا کروائی ہے، لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلا دیا ہے کہ دعا کی قبولیت کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ کا رزق حلال ہونا چاہیے. ظاہر ہے کہ رزق ایک ایسی چیز ہے، ویسے تو وہ تمام عبادات کی قبولیت کے لیے شرط ہے، لیکن دعا کے حوالے سے خاص طور پر یہ بات بتائی گئی ہے کہ اس بات کا اہتمام کیا جائے، کیونکہ جو رزق ہے آپ نے کھانا پینا اسی سے کرنا ہے، آپ نے لباس بھی اسی سے خریدنا ہے. گویا کہ ہماری تمام ضروریات کا جو لب لباب ہے وہ پیسوں کے ساتھ ہے، پیسے ہوں گے تو ہر چیز خریدی جا سکے گی. تیسری بات اس حوالے سے یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دعا اس یقین کے ساتھ مانگی جائے کہ اللہ تعالیٰ اسے ضرور قبول فرمائے گا. اگر کوئی شخص اس یقین کے ساتھ دعا نہیں مانگتا ہے تو اس کی دعا قبول نہیں کی جاتی بلکہ رد کر دی جاتی ہے، ریجیکٹ کر دی جاتی ہے. اور آخری بات اس حوالے سے کہ جب بھی دعا مانگی جائے تو سب سے پہلے دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے اپنے سابقہ گناہوں پر پہلے معافی مانگی جائے، اس پر شرمندہ ہویا جائے، اور آئندہ کے لیے انسان یہ عزم اور ارادہ کرے کہ آئندہ میں اللہ کی ہر بات کو مانوں گا، کوشش کروں گا اور کوئی گناہ مجھ سے سرزد نہ ہو. اور قرآن حکیم نے اسی طرف اشارہ کیا ہے کہ إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، کہ پہلا فائدہ تو آپ کو گناہوں سے
شرمندہ دل ہی دل میں ہونے سے یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے گا، اور دوسرا بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ انسان سے خوش ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ تو انتظار کرتا ہے توبہ کا، اور جب اللہ انسان سے خوش ہو جائے تو ظاہر ہے کہ آٹومیٹکلی اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ صحیح، بہت تفصیل کے ساتھ آپ نے اہمیت کے بارے میں بیان کیا۔ جناب، بڑا اہم سوال کہ لوگوں کو دعا مانگنے کا طریقہ نہیں ہے، تو دعا کیسے مانگنی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدعاء مخ العبادہ، دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے۔ دیکھیے دعا کیا ہے؟ بندے کا اپنے رب کے ساتھ مناجات کرنا، گڑ گڑانا اور چپکے چپکے سے اپنے دل کا حال سنانا، اس کو دعا کہتے ہیں، اور اپنی حاجات پیش کرنا۔ اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ میرا بندہ مجھ سے دعا کرے۔ قرآن پاک میں سورہ الفرقان کی آیت نمبر جو 77 ہے، اس کے الفاظ کچھ یوں ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ما يعبأ بكم ربی لولا دعاؤکم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما۔ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو کہیں کہ میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اگر تم اس کو پکارو نہیں، اور اگر تم رب کو نہیں پکارو گے تو ظاہر ہے اس کا انجام تمہیں جھیلنا پڑے گا۔ دعا جو ہے وہ بہت اہم چیز ہے، اور دعا کو آپ اندازہ کریں، اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ وہ دعا عبادت کا مغز ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل تعلق جو بندے کا اپنے رب کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے وہ دعا کی حالت میں ہوتا ہے۔ اور قرآن مجید کا مطالعہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ قرآن مجید نے دعائیں سکھائی ہیں، ہر موقع پر دعائیں سکھائی ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر فرما رہے ہیں، اور اس موقع پر انہوں نے دعائیں کی ہیں، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ سب سے پہلی دعا انہوں نے کیا فرمائی؟ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا، اے اللہ ہمارا یہ عمل اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ اسی طرح انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے حوالے سے دعا فرمائی۔ قرآن مجید جا بجا اہل ایمان کو دعائیں سکھاتا ہے، اپنے رب سے مناجات کرنے کا طریقہ سکھاتا ہے، اور اس کے الفاظ تک سکھاتا ہے۔ اور بعض دعائیں تو بہت ہی کمپریہنسو قسم کی ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن مجید میں ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اس دعا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جامع دعا جو ہے وہ قرار دیا ہے۔ حضرت سیدنا یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے، اور انہوں نے جو اس موقع پر دعا کی وہ دعا بھی بڑی مشہور ہوئی۔ اسی طرح سیدنا موسیٰ علیہ السلام بالکل بے یار و مددگار تھے، تو ان کے منہ سے الفاظ نکلے، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ اللہ جو بھی خیر میرے اوپر نازل کرے گا میں اس کا محتاج ہوں۔ تو یہ حضرت یونس علیہ السلام کے الفاظ تھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اسی طرح مختلف الفاظ کے ذریعے دعائیں سکھائی گئی ہیں، جیسے کہ قرآن پاک کی ایک معروف دعا ہے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ تو یہ دعا جو ہے، اور خاص طور پر وہ الفاظ جو قرآن پاک میں ہوں، پھر وہ الفاظ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعاؤں میں مانگے ہیں، اگر ان بندہ مومن ان الفاظ کے ساتھ اللہ سے دعا کرے گا، تو یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ دعا، ہر مانگے جانے والی دعا قبول لازمی ہوتی ہے۔ اس کی قبولیت کے درجات مختلف ہوتے ہیں۔ ایک قبولیت کا درجہ یہ ہے کہ آپ نے دعا مانگی، آپ کو وہ چیز مل گئی، لیکن دوسرا درجہ یہ ہے آپ نے دعا مانگی لیکن اس وقت وہ چیز نہیں ملی، کچھ عرصے بعد جب اللہ کی حکمت تھی اس وقت ملی۔ تیسرا درجہ حدیث میں بیان ہوا ہے کہ آپ نے دعا مانگی اور اللہ نے اس دعا کے نتیجے میں وہ چیز تو آپ کو عطا نہیں کی جو آپ نے مانگی تھی، لیکن اللہ نے کسی مصیبت اور کسی فتنے سے آپ کو محفوظ کر دیا۔ تو یہ جو دعا ہے اس کو ہر وقت کرنا چاہیے، اللہ سے تعلق کی نشانی بھی ہے، اور بندے کے ایمان کے اندر اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس لیے دعا کی اہمیت تو قرآن و سنت میں بالکل واضح ہے۔ صحیح ناظرین، ہمارا پروگرام اسی طرح جاری ہے، لیکن پروگرام میں وقت ہو گیا چھوٹے سے وقفے کا۔ انشاءاللہ وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔
Explore your interests and passions to discover your talents and fulfill your dreams at UMT. Information Processing Center accommodates more than 25,000 participants and meets the international standard. The clinical counseling facility is provided by Institute of Clinical Psychology to support a healthy mind and body. A modern and visionary mosque built to facilitate all the university and the people in the vicinity. UMT has established a fully equipped fitness center for faculty, students and staff, all under the supervision of trainers for enhancing the quality of life. Expert health and well-being counselors and medical practitioners to support you. Your taste buds will come alive with our vast dining options of fast food, lunch, snacks, baked goods, tea and coffee found at the Symposium Cafe. An exclusive area assigned to the transport service for the purpose of parking and maintenance of buses. Achieve your dreams here and now.